میں جناب حسین شاہ صاحب، بھائی عبدالوہاب چغتائی صاحب اور پورے اہلیان خوشاب جوہر آباد کی جانب سے الحاج اویس رضا قادری صاحب آپ کے نہایت مشکور و ممنون ہیں کہ آپ ایک طویل سفر کر کے ان حالات میں آپ تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کے نہایت ہی مشکور و ممنون ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اس محفل کے اختتام پر 3 خوش نصیبوں کو مدینہ شریف کے پروانے بھی ملیں گے، اور انشاءاللہ الحاج اویس رضا قادری صاحب آپ موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس محفل کا سالانہ جو ٹائٹل ہوگا وہ بھی قبلہ حاج صاحب اس کا بھی آج نام رکھیں گے، جو ہم سالانہ اس محفل کا وہی ٹائٹل دیا کریں گے۔ میں ایک اشعار کے ساتھ قبلہ الحاج اویس رضا قادری صاحب آپ کے حوالے مائک کرنے لگا ہوں کہ پیش سرکار فقط دیدہ نم بولتا ہے، پیش سرکار فقط دیدہ نم بولتا ہے، دل میرا بولتا ہے پر وہاں کم بولتا ہے، دل میرا بولتا ہے پر وہاں کم بولتا ہے۔ وہ نوازیں تو اترتا ہے خیال مدحت، وہ نوازیں تو اترتا ہے خیال مدحت، جب کرم ہو تو میرے دوست کرم بولتا ہے، جب کرم ہو تو میرے دوست کرم بولتا ہے۔ اور ایک مدت سے لگا رکھی ہے دل نے یہ رٹ، ایک مدت سے لگا رکھی ہے دل نے یہ رٹ، مستقل شاہ امم بولتا ہے، مستقل شاہ امم بولتا ہے۔ بہت احترام میں عالم اسلام کے ممتاز و معروف ثنا خان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، دنیا نعت میں ایک عظیم نام، میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جناب الحاج اویس رضا قادری صاحب، آپ تشریف لائے ہیں اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ، ہمارے دلوں کو نور کی ضیاءپاشوں سے منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام لائق صد تکریم میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، محفل کے منتظمین، سادات اکرام، میرے سر کے تاجوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نور سلطان نے کہا کہ محفل والوں کو لگتا ہے کہ میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں، اور آپ جانتے بھی ہیں، اور میں نے معذرت بھی چاہی تھی، لیکن اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ میں یہاں فقط اس لیے آیا ہوں کہ ایک سیز زادہ نے بلایا، بس مجھے نہیں پتا تھا کہ محفل کرنے والے جو سیز زادے ہیں، مجھے بات پتا کہ یہ سیز زادے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب تو کچھ بھی ہو مجھے آنا ہے۔ بات جب سید زادوں کی آگے ختم نہ، میں تو ہمارے آقا کے سیدوں کا ادب پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ سیدوں کا ادب اس لیے ہوتا ہے کہ سیدوں کا جو نسب کا جو منتہا ہے نا ہمارے آقا ہیں، تو جو سادات کا ادب حضور کا ادب، تو میں الحمدللہ حاضر ہوں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، موڈ میرا مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو ذرا سا اس کو لگتا ہے، تھوڑا سا طبیعت میں بھی تھوڑا چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ پھر میں آیا ہوں تو میں کیسے آیا ہوں، کتنا سویا ہوں، کتنا نہیں سویا ہوں، کہاں سے سفر کر کے کہاں سے آیا ہوں، یہ میں بتانے بیٹھوں گا لمبا ہو جائے گا نا، بس میں آ گیا ہی کافی۔ اب میں حاضر ہوں، مجھ سے جتنا ہو سکے میں انشاءاللہ، میری تقریباً 40 سال گزر گئے الحمدللہ اس فیلڈ میں تقریباً، اور میری زندگی الحمدللہ اسی میں گزری ہے، تو لوگ جانتے ہیں کہ مجھ میں بہانے بازی والا معاملہ نہیں ہے، اور اللہ کا یہ بھی کرم ہے، لوگ جانتے ہیں کہ وعدہ خلافی سیکھی نہیں، الحمدللہ۔
جان بوجھ کے کبھی بھی وعدہ خلاف نہیں کی. من لا عہد لہ لا دین لہ. یہ وہ جملے ہیں جو حضور اپنے خطبات میں اکثر بیان کیا کرتے تھے کہ جو وعدے کا وفا نہیں کرتا، وعدے کا پاس نہیں کرتا، اس کو کوئی دین ہی نہیں. تو وعدہ خلافی بہت بڑا گناہ ہے. تو میں نے بڑی محبت سے عرض کی تھی کہ بھائی اگر آپ مان لیں تو مجھے چھٹی دے دیں. تو شاید وہی بات ہے نا کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس سے سبق یاد کیا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ توجہ سے سنیں گے تو موبائل چلتے رہے، ٹنگ ٹنگ ٹونگ ٹونگ، گھنٹیاں بجتی رہی اور فوٹو بازیاں ہوتی رہی تو پھر مزہ نہیں آئے گا. دیکھیں اللہ اس کے محبوب کے ذکر کی عظمت کا کیا کہنا کہ یہ وہ ذکر ہے جو ہر درد کی دوا ہے. اور میں اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن جب میں ذکر شروع کرتا ہوں نا تو الحمدللہ اس ذکر سے ہی میں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہوں. اللہ کا شکر ہے. اچھا، میں کافی عرصے بعد اس علاقے میں آیا ہوں، 12-13 سال بعد. ہمارے مرحوم دوست عمران ملی، تو ان کے ساتھ ابھی یہاں میری خوشاب میں آیا تھا. میرا نام ہے اویس. بس اوقات لوگ اویس کہہ دیتے ہیں، اصل کیا ہے؟ اویس. اویس اور اویس اس میں بہت فرق ہے. اویس کا معنی ہوتا ہے بھیڑیا، اور اویس کا مطلب ہوتا ہے نڈر بہادر. قبیلہ بنو اوس. تو اوس کی تصغیر جو ہے نا وہ ہے اویس، اور یہ تصغیر پیار والی ہے. یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا حسن کی تصغیر حسین، چھوٹا حسین، چھوٹا حسن والا، یعنی چھوٹا، یہ پیار والی تصغیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اویس نام ہے. نام والدین نے رکھا الحمدللہ، محمد اویس. کیا نام ہے؟ محمد اویس. اللہ مجھے اس نام کی برکت نصیب فرمائے. چلے محبت سے توجہ کے ساتھ محفل میں شریک رہیں اور درود پاک، بلکہ درود و سلام محبت سے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، ہوائیں بھی ہیں، سبزہ زار بھی ہے، ریگستان بھی ہے، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، بارشیں بھی ہیں، تو بھی ہے، میں بھی ہوں. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. مطلب حضور ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. سورہ حجرات پڑھو، قرآن میں اللہ نے یہ اعلان فرمایا، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان فیکم رسول اللہ، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. حضور موجود ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو.
ارے جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 دم بدم اللہ 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 دم بدم اللہ، ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی، لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے ذکر میں، زندگی کا سفر ہو تیرے ذکر میں، لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے ذکر میں، زندگی کا سفر ہو تیرے ذکر میں، بس زبان مگر ہو تیرے ذکر میں، بس زبان مگر ہو تیرے ذکر میں، دل میں روشن روشن میں حرم اللہ 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 دم بدم اللہ، ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی، عظمتوں رفتوں کے نشان تیرے ہیں اے خدا، یہ زمین آسمان تیرے ہیں، عظمتوں رفتوں کے نشان تیرے ہیں اے خدا، یہ زمین آسمان تیرے ہیں، مالک دو جگہ انس و جاں تیرے گھر، مالک دو جگہ انس و جاں تیرے گھر، تو ہمارا گھر تیرے ہم اللہ 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 دم بدم اللہ، ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا، صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا، واہ
جو تو کرم ہے شہبت کا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے کس طرح لوگ بھلا رتبہ تمہارا جانے توڑ دے لکھ کے قلم یوں ہی توڑ دے لکھ کے قلم یوں ہی جو لکھنا جانے کے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے اس روار پہ اڑتا خسروار پہ اڑتا پریرا تیرا نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب چشم بیدار جگا دے میرے خوابی نصیب جو رضا تیری رضا رب کی جو رضا تیری رضا رب کی تم اتنے ہو قریب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا چاند اپنے جوبن پر تھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاریوں والا سفید رنگ کا سرخ دھاریوں والا لباس زیب تن کیے جلوہ فرماتے ہیں کہتے ہیں ایک طرف میں کبھی چاند کو دیکھتا تو کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھتا کبھی چاند کے حسن کو دیکھتا تو کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا آؤ ذرا ہم بھی چشم تصور میں آؤ نا ذرا چشم تصور میں ہم بھی چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھے چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھے چاند کو وہ کبھی سرکار کا چہرہ دیکھے بول اٹھے دیکھ کے وہ بھی یہی جملہ دیکھے کہ تیرے قدموں میں جو ہے نظروں پہ چڑھے دے
مجھ کو بخشی تیرے معبود نے عظمت کتنی، تیرے دامن کو عطا ہو گئی وسعت کتنی، ارے ختم اس مصر پہ ہوتی ہے بلاغت کتنی، کہ ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، کہ مجھ سے سونا کو کافی اشارہ تیرا۔ ایک دن ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اشک باری فرما رہے ہیں امت کے غم میں، امت کا بڑا درد ہے، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جا جبریل محبوب سے پوچھ کس بات نے غمگین کر دیا۔ جبریل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کس بات نے غمگین کر دیا، آپ اتنی اشک باری کیوں فرما رہے ہیں، کس بات کا غم ہے حضور؟ تو آقا فرماتے ہیں جبریل تو جا، میرا رب جانتا ہے میں کیوں غمگین ہوں۔ جبریل جاتے ہیں، عرض کرتے تیرے محبوب نے یہ کہا، تو اللہ فرماتا جا جبریل محبوب سے کہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا، کتنا؟ اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں اب میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کر، اتنا دوں گا محبوب، اتنا دوں گا، راضی ہو جاؤ۔ اب سنو، غور تو کر ہے فتردہ میں زیادت کتنی، بخشوانے کو ہے بیتاب شفاعت کتنی، وہ نظر آئے گی کوثر میں کثرت کتنی، ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے سونا کو کافی اشارہ، مجھ سے سونا کو کافی اشارہ تیرا۔ میرے آقا کی شان ہم کیا بیان کریں، ہماری اوقات کیا، ہماری اوقات ہے سننے کی، کرنا تو دور کی بات۔ آقا فرماتے اگر میں چاہوں تو سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلے۔ میرے آقا کا جو فقر ہے نا اختیاری ہے جی، ورنہ حضور کے پاس کیا نہیں ہے، کیا نہیں دیتے حضور، غلاموں کو کیا نہیں دیا حضور نے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تھا، خود بھوکے رہے، خود پیٹ پہ پتھر باندھے، اور ہم غلاموں کو نعمت دے دی، کیا نہیں ہے حضور کے پاس۔ میرے آقا اگر میں چاہوں تو سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلے۔ اب سنیے گا اس بات کو، تو جو صحرا میں قدم رکھ دے وہاں پھول کھلے۔ اب سبحان اللہ کہتے ہیں نا مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ حضور کے ذکر پہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ قسم سے، یہ سبحان اللہ کہنا رائے گا نہیں جائیں گے، سبحان اللہ لوگ کئی موقع پہ کہتے ہیں، لیکن یہ کیسا موقع ہے کہ حضور کی تعریف سن کر بندہ کہے سبحان اللہ۔
تو جو صحرا میں قدم رکھ دے وہاں پھول کھلے، اور جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے، تو جو چاہے تو سبھی غم میرے خوشیوں میں ڈھلے، تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا۔ اشعار اس کے کئی ہیں، لیکن میں آخری شعر پڑھنے کے بعد اس کا مقطع پڑھوں گا۔ آخری شعر سمجھنے کے لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ فرماتا ہے قریب ہے، قریب ہے تیرا رب پیارے تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے تیری ثنا کریں گے، تیری حمد کریں گے۔ مقام محمود، مقام محمود اللہ کو اللہ نے عطا کرنا ہے، اور اللہ نے ایک وعدہ کر لیا، قریب ہے، عسیٰ ان یبعثک، قریب ہے تیرا رب تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سارے سب آ گئے، کیا کریں گے؟ حضور کی تعریف کریں گے۔ اب اس شعر کو سنو، واہ کیا شان بڑھائی ہے خدا نے تیری، اولی آخری سب حمد کریں گے تیری۔ اس شعر کو سمجھنے کے لیے ذرا جو نا بہت توجہ دے۔ جام بکف، کیا مطلب ہوا؟ ہاتھوں میں جام، جام بکف، ہاتھوں میں جام لے کے۔ سنیے گا اس بات، اعلیٰ ادب کے شعر کی تضمین ہے کہ واہ کیا شان بڑائی ہے خدا نے تیری، اولی آخری سب حمد کریں گے تیری، دوڑے سب جام بکف بٹنے لگے، میں تیری تو تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ اور مقطع غوث پاک کی شان دیکھیے، سبحان اللہ، بڑے پیر دی شان، سبحان اللہ، پیرے پیران دی شان۔ سلطان باہو بھی کہندے نے سن فریاد پیران دیا پیرا، سلطان باہو کی شان کیا ہے؟ سلطان باہو کی شان کیا ہے؟ سلطان باہو کہتے ہیں کہ سن فریاد پیران دیا پیران، میری عرض سنی کن تر کے ہو، بیڑا اڑیا میرا وچ کھپران دے، جتے مچھمی نہ بہن دے ڈر کے ہو، شاہ گیلانی غوث زمدانی میری خبر لے ہو جھٹ کر کے ہو، تے پیر جناں دا میران باہو اوہی کندی لگ دے تر کے۔ غوث پاک کی شان، غوث پاک کی شان جی، اور بھی بہت ہے لیکن مجھے اور کلام پڑھنے اس لیے ٹھیک ہے، تو اور بھی اشعار اس کے۔ مقطع اس کا کیا ہے؟ مقطع ہاں، گر طلب ہے کہ برائیں تیری حاجات جمیع،
ساری آج تیرا جو میرا لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا مجھ پہ بھی جشن کرم میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرم میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرم مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے نا حق تو میرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو تو کسی کو تو کسی کو سونے کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرم آمک ذرا مجھے وسعت صحرا دے دے میں کہ ذرا خس خس جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایا ہے میں کہ ذرا ہو مجھے اس صحرا دے دے کہ تیرے بس میں کہ تیرے بس میں قطرے کو بھی دریا کرنا کہ تیرے بس میں قطرے کو بھی دریا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم یہ تیری شان ہے یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے دل یتیم یہ تیری شان یہ تیری شان یہ تیری شان یہ تیری شان یہ تیری
شان ہے آمنہ کے دلیتی ساری امت کی شفاعت نے تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت نے تنہا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرو اور کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے دل کی دنیا کو نظر سے توبہ کرنا دل کی دنیا کو نظر سے توبہ کرنا مجھ پہ بھی جشن کرو اور مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ گئی مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ گئی میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا پر مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ گئی ہے مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ نصیر کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا اسی لیے تو کہا کسی نے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد
وہ اگر مجھ سے نکل جائے صفر ہو جاؤں حضور میری تو ساری بہار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار اس شعر کو ذرا اور سمجھانے کے لیے میں اور ذرا نہ کروں مزہ اور مزہ آ جائے گا اور سنو سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وصیت کیا تھی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جسد خاکی کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور عرض کرنا کہ حضور صدیق حاضر ہے کیا حکم ہے حضور سے پوچھنا کہ صدیق حاضر ہے کیا حکم ہے اگر اندر سے جواب آ جائے اجازت مل جائے تو حضور کے پہلو میں ورنہ پھر بقی میں یہ تھی حضرت صدیق دے دل دیا تمنا سی کہ یار دے مزار نل مزار ہونا چاہیے آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا اور آپ کو لے کر جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ابھی رکھا ہی تھا کہ اندر سے آواز آئی رفیق کو رفیق سے ملا دو گویا صدیق اکبر کہہ رہے تھے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے گویا صدیق اکبر کہہ رہے تھے کہ محبتوں کا سلا کون سے دیتا سفر میں بھی ساتھ رکھا حضور حضر میں بھی ساتھ رکھا آقا غار میں بھی ساتھ رکھا اب مزار میں بھی ساتھ محبتوں کا سلا کون سے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے سنہری جالیوں میں یار غار میری تو گستگی کیا میرے غریب نواز میری تو ہستگی کیا میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے وہ کہاں یہ عرض مدینہ کہاں
ملائک لگاتے گئے آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزارے 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 اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جگہ وضع سر کی ہے، وہ کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں یہ گلدے قدم، یہ غازری کا سبب بار بار آپ سے گئے، یہ غازری کا سبب بار آپ سے گئے، گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت حضور نے تو ہمیں یاد عمر بھر رکھا، ہمیں حضور کا لیکن خیال کوئی نہیں، زباں پہ صرف ہے دعوے مثال کوئی نہیں، دیار عشق میں لیکن بلال کوئی نہیں، گناہ گار ہوں گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے گئے، قسم خدا کی قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے گئے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سبحان اللہ۔ فرمائش آپ لوگ کر رہے ہیں، میں کسی کی غرض پوری ہو جائے کسی کی نہ ہو تو مارا محفل کے حساب سے پڑھتا ہوں میں، ایک کلام ہے تاجدار گرڑا پیر میر علی شاہ صاحب، بھائیو ایک بات بتاؤں، نعت لکھنے والے کئی شعراء گزرے، ان میں سے چند ہی ایسے ہیں، باقی سب تو سیرت پڑھ کے، احادیث پڑھ کے، واقعات پڑھ کے یا کسی شاعر سے متاثر ہو کر نعتیں کہتے ہیں، لیکن چند ایسے ہیں جو حضور کو دیکھ کر نعت کہتے ہیں، فرق ہے، انہی میں سے ہیں تاجدار گرڑا۔ حاضری حرمین شریفین کے لیے آپ روانہ ہوئے، راستے میں ایک وادی آئی جس کا نام تھا وادی حمرا، کیا نام تھا؟ وہاں آپ رک گئے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ نے آرام کیا، آپ کو نیند آئی، جب نیند آئی نا تو میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اپنا دیدار عطا فرمایا اور بڑی محبت سے فرمایا، یا بنیا یا بنیا، اے میرے پیارے پیارے بیٹے، آج میری سنتیں چھوڑ دی۔ ارے بھائی سفر میں تو موقدہ سنت بھی غیر موقدہ ہو جاتی ہے، علاوہ فجر کے علاوہ باقی نماز کی سنتیں ہوتی ہیں نا موقدہ، وہ سفر میں غیر موقدہ ہو جاتی ہے۔
ہم میں سے کتنے لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، فرض چھوڑ دیتے ہیں معذ اللہ. کبھی ہم کو تو حضور نے خواب میں نہیں بتایا کہ آج زور کیوں نہیں پڑی، آج عصر کیوں نہیں پڑی، لیکن وہاں سنت غیر موقع چھوڑتی ہیں تو دیدار ملتا ہے. اور بڑے محبت سے میرے آقا نے باتیں فرمائی، بڑی محبت سے. اب وہی کیفیت ہے، وہی جلوہ. اب یہ شربت وہ تو ہے ہی نہیں شربت ایک دفعہ پی لو پیاس بجھ جائے. یہ تو وہ شربت ہے کہ پیو تو آگ اور لگتی ہے. شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. اسی کیفیت میں پہنچے دربارہ رسالت. وہاں جا کے عرض کرتے ہیں ہم جسک متر دیو دھیری. آپ کی تو مادی زبان ہے نا، آپ تو زیادہ سمجھتے ہیں سکھ کسے کہتے ہیں. سکھ پئی آج سکھ لگی آج سجنا سجن دی سکھ لگی ہے. یاد اور یاد بھی وزیری ہے. پیر صاحب کہتے ہیں آج سکھ متر دیو دھیری، کیوں دلڑی اداس گھنیری، کیوں دلڑی اداس گھنیری. لو لو وچ شوق چنگیری، لو لو وچ شوق چنگیری. اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، 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 اج نینا لایا کیوں جھڑیاں. چند بدر شانی مکھ چند بدر شانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، متھے چمکے لاٹ نورانی. کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے کالی زلف تے کالی زلف تے کالی 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 زلف تے اکھ مستانی. مخمور اکھیں مد بھریاں، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں. دو ابرو قاسم سان دی سان. شاعری کے اندر تشبیہات ہوتی ہیں. حضور کے مبارک ابرو ایسے لگتا ہے جیسے کمان. اور میرے آقا کی جو مشگان ہے، مشگان پلکیں، یہ دراز پلکیں تھی حضور کی، تو ایسے لگتا تھا جیسے کمان کے اندر تیر ہے. کمان سے جب تیر نکلے نا اور لگے نا تو یا تو کرے شہید یا کرے زخمی. پیر صاحب کہتے ہیں حضور کے مبارک حلیہ شریف کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ دو ابرو قاسم سان دی جے تینوں کے میزاد تیر چھوٹن، جے تینوں کے میزاد تیر چھوٹن، جے تینوں کے میزاد تیر چھوٹن. لباں سرخاں کھاں کے لالیاں، کی آنکھاں لباں سرخاں کھاں کے لالیاں. من چٹن موتی دیاں ہن لڑیاں، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں. سنو تاجدار گولڑا کا عقیدہ سنو. ایس صورت نو میں جانا تھا، ایس صورت نو میں جانا، جانان کے جانے جاگانا تھا، جانان کے جانے جاگانا، جانان کے جانے جاگانا
سچ آقا تیرا دین شانہ سچ آقا تیرا دین شانہ جس شان کو شانہ سب بڑے اجنلا لایا کیوں جھڑی پیدا ہو گئے دنیا میں آ گئے اب مرنا بھی ہے کورونا سے ڈرنے والوں کورونا سے کیا ڈرتے ہو اللہ سے ڈرو نا کورونا سے کیا ڈرتے جس کو کورونا نہیں ہوتا وہ نہیں مرتا کیا جو آج سے پہلے جو مرے تھے جتنے وہ کہ کورونا میں مرے تھے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے حفاظت کرے اسباب اختیار کرے لیکن ڈرے نا اللہ کی ذات پر یقین رکھے اور توکل کرے اور اس کی بارگاہ سے مدد مانگے اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا یہ تو وقت ہے قریب ہونے کا ٹھیک ہے تو پیدا ہو گئے تو مرنا بھی ہے ہن فرار ممکن نہیں جی مرنا تو ہے نا اور مرنا آسان ہوتا تو کیا تھا اگر مرنا آسان ہوتا تو کیا تھا مرنا تو آسان ہے پڑھو تو ہی ذرا حدیثیں پڑھو نا واقعات تو پڑھو موت کے وقت جان کنی کے وقت تکلیف کیا ہوتی ہے روح کیسے نکلتی ہے اچھا یہاں بھی بس نہیں ہے پھر قبر ہے اس قبر کی اندھیری رات پہلی سیاہ رات پہلی رات قبر کی سارے احباب چلے جائیں گے کوئی نہیں ہوگا نہ بچی نہ بتی نہ پنکھا کچھ نہیں اور خطرناک صورتوں والے فرشتے منکر نکیر جن کی صورتیں بڑی محیط خطرناک ہوگی پھر اس کے بعد بھی بس نہیں نا قبر کے بعد پھر محشر 50,000 سال کا ایک دن پھر وہاں پہ بھی پل صراط بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور ہے بھی جہنم کے اوپر یہ سب واقعی ہے بھی پتہ نہیں کتنی منزلوں سے گزرنا پیر صاحب نے کی پتے کی بات ٹھیک ہے لیکن تو ان کا ہو جا قرآن کہتا ہے وما امر الساعہ الا کلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر ایک پلک کا مارنا اس سے بھی کم 50,000 سال دن کا ہوگا لیکن ہر ایک کے لیے نہیں کچھ لوگوں کے لیے تو ایسا ہے پلک جب بندہ ماتا پلک ایک خفیف سا سیکنڈ بھی نہیں ایک خفیف سا وقت ہوتا ہے جس میں بندہ کوئی نظارہ منقطع ہوتا ہے قرآن کہتا ہے وما امر الساعہ الا کلمح البصر نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر ایک پلک کا معاملہ او ہوا اقرب اس سے بھی کم ہم کہتے کیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر جگہ پہ قادر ہے یہ کس کے لیے ہے جو حضور کا ہے پیر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے مرنا بھی ہے قبر بھی ہے حشر بھی ہے پل صراط بھی ہے لیکن ہمارے پاس بھی تو ہے نا کیا اے صورت شالا پیش نظر اے صورت شالا پیش نظر رب وقت نزات روز گشر رب وقت نزات روز گشر رب وقت نزات روز گشر قبر تے پلتی جگ ہو سی گزر وچ قبر تے پل تھی جگ ہو سی گزر او سب چھوٹیاں تھی سن صدکھریاں اچھنینا مجھے کہا گیا واقعہ سناتے ہوئے عرض کروں پیر صاحب پہنچے اپنے نانا جان کے حضور سادات کی کیا بات عرض کرتے ہیں حضور خواب میں تو جلوہ دکھا دیا اب جلوہ بہت یاد آ رہا حضور اب بیداری میں بھی دکھائیے نا حضور آئیے نا حجرے تھی مسجد آؤ ڈھول اڑاؤ نا سرکار حجرے تھی
مسجد آؤ ڈھولن نوری جات دے کارن سارے سکن نوری جات دے کارن سارے سکن دو جگ اکھیاں راغداں فرش کرن سب انسو ملک نورا پریاں اجننا لایا کیوں جھڑیاں مبارکہ کیسی ہے وہاں نہ تو ہے نہیں عرض کی حجرے سے آئیے نا تشریف لائیے نا حضور ابھی عرض ہی یہی تھی کہ حجرے سے باہر تشریف لائیے حضور آ گئے لیکن آئے اس شان سے بھائیوں کہ ابھی چہرہ زیبا دکھایا نہیں اور چہرہ پاک پر برد یمانی چادر رکھی ہوئی اب جب پیر صاحب نے دیکھا کہ عرض قبول ہوئی اور آ ہی گئے تو پھر کہتے ہیں ہن آگے ہو سرکار تلاہ مختوں مختت برد یمانی اے کرم کیتا ہے تو ہے بھی کرو نا سرکار لاہو مختوں مختت برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن حضور نے پردہ اٹھایا اب جب پیر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ عرض قبول ہوئی جا رہی ہے میں نے کہا تشریف لائے تو تشریف بھی لائے میں نے کہا حضور پردہ ہٹائیں تو وہ بھی ہٹ گیا تو پھر کہتے ہیں او مٹیاں گلیاں لاؤ مٹیاں وہ گلنا بھی کرو نا سرکار کیڑیاں جو ہمراہ دی سنکریاں ہمراہ دی سنکریاں او مٹیاں لاؤ میٹھن جو ہمراہ دی سنکریاں اجننا کیوں جھڑی میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ جب پیر صاحب عرض پہ عرض کیے جا رہے ہوں گے اور حضور کرم فرما رہے ہوں گے پہلی عرض تشریف لائیں آ گئے حضور جلوہ دکھائیں دکھا دیا حضور باتیں بھی کریں نا تو حضور اتنے محبت سے مسکرائے ہوں گے ان کی ان باتوں پر کہ حضور جب مسکراتے نا تو حضور کی دانتوں سے نور کی کرنیں نکلتی آپ کے دانتوں کے درمیان خلا تھا حضور کی اور حضور جب مسکراتے تو حضور کے مسکراہٹ سے جو نا نور کی کرنیں نکلتی اور حضور اپنے شہزادے کی فرمائشیں سن کر بڑے خوش ہو رہے ہوں گے اور حضور نے مسکرا کر جب دیکھا ہوگا نا تو پیر صاحب نے دیکھ کر کہا ہوگا سبحان اللہ اجمل کا سبحان اللہ اجمل ما احسن کما اکمل کما احسن کما اکمل ما احسن کما اکمل کما کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ آنکھی کتھے جاڑیاں اجننا لایا اجننا لایا کیوں جڑی اجننا 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 لایا کیوں جڑی اجننا لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں اونچیاں اونچیاں شاناں میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں اے رب آپ بنایا ہے غمخوار بڑا سونا رب آپ بنایا
غمخوار بڑا سونا نالے خود فرمایا ہے نالے خود فرمایا ہے کہ میرا یار بڑا سونا اچھیاں اچھیاں شانہ میرے سوڑ دیا میرے سوڑ دیا اچھیاں اچھیاں شانہ میرے سوڑ دیا تیرے سارے ہی سوڑے نے جڑے رب نے بڑھائے منگلوار بھی سونا تے بدوار بھی سونا جمعرات بھی سونا تے جمعہ بھی سونا ہفتہ بھی سونا تے اتوار بھی سونا دن سارے سونے نے جڑے رب نے بنائے نے پر جڑے وار نبی آیا کیڑے وار سوموار کیڑے وار سوموار جڑے وار نبی آیا وار بڑا سونا اچھیاں اچھیاں شانہ میرے سوڑ دیا اچھیاں اچھیاں شانہ میرے سوڑ دیا حضور کی مبارک سیرت پاک کا ایک پہلو دشمن نو دعا دے وے ڈگیاں نو اٹھا دے وے ہم تو کہتے ہیں ہلتی بھی دیواروں کو ایک دھکا اور دو یہ کہتے ہیں نا بولے یار ایک جان چھڑاؤ نا اس کے ساتھ ختم کرو یار ہے نا آیا کیا میرے حضور کی سیرت سبحان اللہ کہ دشمن نو دعا دے وے ڈگیاں نو اٹھا دے وے اسلام دے والی دا اسلام دے والی دا کردار بڑا سونا یہاں ایک بات کروں اسلام یہ بیان نہیں کیا جاتا جب تک بیان کرتے رہیں گے نا بات چلے گی نہیں اسلام جو ہے نا دکھایا جاتا ہے اللہ کرے میری بات سمجھ آئے بھئی اتنے بیان ہوتے ہیں اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہم بیان کر رہے ہیں دکھا نہیں رہے جس دن دکھانا شروع کر دیں گے اسلام دے والی دا کردار بڑا سونا اپنے تو اپنے دشمن بھی بولے اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا اسلام دے والی دا کردار بڑا سونا اچھیاں اچھیاں شانہ میرے سرکار دے موڑے تے شبیر پہ آکھڑے کیا سمجھ رہے ہیں سرکار دے موڑے سمجھنا کیا تمہیں جب مکہ فتح ہوا نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے بت توڑے پھر ایک موقع ایسا آیا کہ مولا علی کو اپنی شان کندھوں میں بٹھایا علی تو توڑو جب مولا علی کو اپنے شانے پر بٹھایا نا حضور نے پھر حضور پوچھتے ہیں علی کیا محسوس کر رہے ہو میرے کاندھے پہ ہو اب محسوس کیا کر رہے ہو کہا حضور مجھے لگ رہا ہے کہ میرا سر جو نا عرش سے ٹکرا رہا ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا سر عرش سے ٹکرا رہا ہے تو حضور کے شانے کو کیا سمجھتے ہیں سرکار دے موڑے تے شبیر پہ آکھڑے او سواری بڑی سونی او سوار بڑا سونا اچھیاں اچھیاں شانہ میرے سوڑ دیا میرے سوڑ دیا اچھیاں اچھیاں شانہ میرے سوڑ دیا میرے سوڑ دیا میرے سوڑ دیا یہاں پہ کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو کاروبار کے سلسلے میں غیر ملک
بھی جاتے ہوں گے، باہر ملک جاتے ہوں گے، بیرون ملک جاتے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ کام کاج کسی سے جانا پڑتا ہے نا، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں واپسی آتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، کام اچھا چلتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، تحفے بھی لے کے آتے ہیں گھر والوں کے لیے. اور جب ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل کاروبار چلتا ہی نہیں، آرڈر ملتے نہیں، ٹکٹ بھی گلے پڑ جاتی ہے، خرچہ بھی گلے پڑ جاتا ہے، بندہ کا موڈ آف ہوتا ہے. پھر دوست ملتے ہیں، بولے کیا ہوا یار اس بار مزہ نہیں آیا، کہتے ہو نا اس بار مزہ نہیں آیا. کبھی دیکھا کوئی مدینہ شریف سے آیا ہو اور اس نے کہا ہو معاذ اللہ یہ جملہ؟ کبھی سنو کبھی نہیں. کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو وہاں جا کر یہ کہے کہ اس بار مجھے تو بولنا بھی نہیں اچھا. بات کیا ظہوری صاحب فرماندے نے کہ ہر بار مزا وکھرا روز دی زیارت دا، ہر بار مزا وکھرا روزے دی زیارت دا، سونے دا بلاوا ہے ہر بار بڑا سونا. اچھیاں اچھیاں شانا اے ویکھو نا ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو. اچھا چلے مجھے نور سلطان نے شعر یاد دلا دیا، نعت تو دوسری ہے. کونین دے والی دار دربار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. اس کلام دے ظہوری صاحب نے بڑی کمال دی گل کیتی ہے. کوئی ساڑھے سانو پوچھو نا جڑے ہر ویلے سفر 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 سفر، تو ظہوری صاحب فرماندے نے کہ دنیا دے سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا ہے. دنیا سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا ہے، نالے اک وی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. اچھیاں اچھیاں شانا میرے سونے دیا. کس کس کو مدینہ شریف جانا ہے؟ سب کا ہاتھ اٹھا ہے. کسی نے سوچا ہی نہیں فلائٹیں کھلی ہے کہ نہیں، ویزا بھی کھلا ہے کہ نہیں، سوچنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں. جہاں مدینے کی بات آئی، اب سنو حدیث پاک سناتا ہوں. وہ حدیث جو مسجد نبی شریف میں آج بھی لکھی ہوئی، اس حضور کے مدینے کی محبت کو زندہ رکھنا زندہ ہے. چاہے اسباب ہو نہ ہو، ویزے ہو نہ ہو، فلائٹ چلے نہ چلے، اس طرف کو کم نہ کر. میرے حضور فرماتے ہیں بے شک ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا جس طرح سانپ اپنے بل، سانپ اپنا کام کرتے فوراً بل. مثال دی حضور نے. کون لوٹے گا؟ ایمان. کون لوٹے گا؟ میرے فرماتے آقا کہ بے شک ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا، ایمان لوٹے گا ایسے لوٹے گا جیسے سانپ اپنے بل میں لوٹتا ہے. وہ پیسہ ہو نہ ہو، ویزا ہو نہ ہو، سبب ہو نہ ہو، طلب زندہ رکھنا. یہ طلب زندہ رہی تو انشاءاللہ ایمان والے رہو. ہاں کس کس کو جانا ہے مدینہ؟ سبحان اللہ. پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. اچھیاں اچھیاں شانا میرے سونے. اے ویکھو نا ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو. میں کو جاگا پر میرا غم خار بڑا سونا. اچھیاں اچھیاں شانا میرے سونے دیا، میرے سونے دیا.
کسی فرمائش سنو میں اللہ نور سلطان تیری خوش کرتا ہوں بے شک. اچھا سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کی. اس کلام کی کیفیت تو آج سے کئی سال پہلے جو الحمدللہ میں نے پڑھا تھا ایک عجیب کیفیت تھی. وہ مدینہ شریف سے واپسی آیا تھا میں بالکل اور غالباً 27ویں شب تھی رمضان کی اور میرے حضور نے بلا کر وہ کس کو نہیں نوازتے کس کو نہیں نوازتے حضور نے اتنا نوازا تھا مجھے اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں. نوازنے کی کئی اقسام ہوتی ہیں نا صرف مال ہی تھوڑی ہوتا ہے. تو ادھر آ کے میں نے کہا تھا میں کلام پڑھا تھا کہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں غبارے سمایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا. ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا. آپ کی خواہش میں نے 2 شعر پڑھ دیے اب میرے نور سلطان کی خواہش پڑھ. اس کلام کو کئی لوگوں نے اس وقت سنا ہوگا جب وہ بچے ہوں گے. میں پڑھوں گا تو آپ کہیں گے واقعی ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہم پڑھتے تھے. کون سا کلام؟ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا. دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی. وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا
کسی امید پر غم نے گزارے رات دن اپنے، اسی امید پر غم نے گزارے رات دن اپنے، اسی امید پر غم نے کسی دن تو کسی دن تو کسی دن تو کسی دن تو جمال روئے زلوہ ہم بھی دیکھیں گے، کسی دن تو جمال روئے زلوہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ ہفتے سے پہلے بھائیو نعت خوانی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا سیکھا بھی کریں، عشق بھی، عشق ضروری ہے، عشق آئے گا تو نمازی بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ مسجد نبوی شریف میں منبر شریف کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے حضور کھجور کی خشک تنے سے پشت لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک انصاریہ عورت حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم منبر بنا کے لے آئی، تو میرے آقا جب منبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ دینا شروع کیا، خطبہ دے رہے تھے کہ رونے کی آواز آئی، اور رونے کی آواز اتنی بڑی کہ سب سن رہے تھے لیکن رونے والا نظر نہیں آ رہا، تو میرے آقا نے خطبہ موقوف فرمایا اور آپ منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور کھجور کے اس خوش تنے کے پاس گئے جو حضور کے عشق میں رو رہا تھا۔ کیوں رو رہا تھا؟ کیا والضحیٰ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ واللیل کی زلفیں نہیں دیکھ رہا تھا؟ کیا چشم مازاق کے نظارے نہیں ہو رہے تھے؟ کتنا فاصلہ، دو چار ہاتھ کا، دو چار گز کا فرق یہ تھا، پہلے پشت لگتی تھی اب پشت نہیں لگ رہی، اس بات نے رلا دیا۔ میرے آقا اس کے پاس تشریف لے گئے، اور سنو جو حضور کے عشق میں روئے نا تو حضور کیسی تسکین دیتے ہیں۔ لکڑی روئے تو حضور اس کو دلاسا دیں، اے انسان تو روئے گا حضور کے عشق میں، ان کی رحمت نہیں آئے گی۔ غور تو کرو، لکڑی رو رہی ہے، کبھی لکڑی کو روتے، لکڑی میں کیا چیز آ گیا بھائی؟ ایسا کون سا جوہر آ گیا اس کے اندر کہ لکڑی انہیں رونا شروع کر دیا؟ لکڑی میں تھا یہ عشق کا جوہر، کیا تھا؟ عشق کا جوہر لکڑی میں آ جائے نا اس کو رلا دے۔ میرے آقا اس کے پاس گئے اور اس کو تسکین دی، سینے سے لگا لیا، وہ کہا گویا میرے آقا زبان حال سے کہہ رہے تھے میں سمجھتا ہوں تیرے دکھ کو، تو کیوں رو رہا ہے؟ میری پشت نہیں لگ رہی اس لیے نا، چل تجھے میں اختیار دیتا ہوں، بول کیا کروں؟ کیسے مختار ہیں ہمارے آقا۔ ایک تو بندہ کہنا مجھے یہ اختیار، میں چاہوں تو یہ کر دوں، میں چاہوں تو وہ کر دوں، اس سے بھی آگے کی بات، تو بول، تو جو چاہے کر دوں۔ میرے آقا نے اس رونے والے تنے سے محبت کیسے کی؟ یہ سنو، عشق میں رونے والوں سنو، تمہاری قسمت پر قربان جو حضور کے عشق میں روتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا بول تجھے، تو کہہ رہے تو تجھے ہرا بھرا کر دوں دوبارہ، تجھے پھل نکلنا ہے تجھے میں، اور تیرے پھل بھی اتنے ہوں کہ مشرق سے مغرب میں پھیل جائیں، کر دوں، یا اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت لگا دیتا ہوں، بول۔ تو اس نے کہا حضور مجھے جنت لگا دی، میرے پھل جنتی کھائیں گے۔ اس تنے نے یہ پسند کیا کیا کہ مجھے کس کا وعدہ ہے؟ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کا وعدہ ہے؟ ہمارے آقا کا۔ کہاں لگانے کا؟ جنت لگانے کا۔ آقا نے صحابہ سے فرمایا اس تنے کو میرے منبر کے اس جگہ جہاں میرے قدم پڑتے ہیں دفن کر دو۔ وعدہ جنت لگانے کا، لگوا رہے ہیں قدموں میں۔ گویا حضور نے اشارہ دیا اصل جنت ادھر ہی ہے۔ میرے آقا نے قدموں میں لگا دیا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے بھی یہ نہیں کہا محبوب کیا کر رہے ہو، جنت میری، اس کے باغ میرے، محبوب لانا ہے تو کوئی اچھا کوئی درخت تو لے آؤ، یہ کیا سوکھا تنا لے کے آ گیا ہے۔
اللہ نے نہیں کہا یعنی کہ میں محبوب بھی بناؤں اور حساب کتاب بھی کروں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میرے آقا نے جنت دکھا دی کہ ہے کدھر، پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں، پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں، کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ آج محفل میں ماشاءاللہ 3 خوش نصیب لوگوں کو مدینہ منورہ کے ٹکٹ ملیں گے۔ کیا ملیں گے؟ کس کے؟ جی کتنے ٹکٹ ملیں گے؟ کہاں کے؟ مدینہ شریف کے ٹکٹ مدینہ کے ملیں گے، پھر یہ مدینہ شریف کے ہاتھ کے صدقے میں عمرہ بھی مل جائے گا۔ ہاں اس کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا، 2 لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ تو آج 3 خوش نصیبوں کو مدینہ منورہ کے ٹکٹ ملیں گے، جب کھلے گا انشاءاللہ کھلنا ہے۔ ہاں میرے آقا نے اگر کھول دیا نا، کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں برادر عادت، حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے۔ یہ کیا بند کریں گے؟ حضور نے جس دن کھول دیا نا، کچھ ہوتی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بہتریاں ہوتی ہیں، ہاں آزمائشیں بھی کبھی ہوتی ہیں، کھلیں گا انشاءاللہ۔ آج ماشاءاللہ یہ جو محفل میں 3 ٹکٹ جنہوں نے دیے ان میں نام اچھا ایک ہیں حسین شاہ صاحب جو ایم ڈی حسین موٹرز ہیں، ایک ان کی طرف سے، ایک ملک ندیم اسلم اعوان ماشاءاللہ، اور ایک ہے ملک عریب اعوان، اور یہ بیٹے ہیں حسین احمد خان مرحوم جن کے میجر احمد خان جن کی ابھی انتقال آپ کے والد صاحب کا انتقال بھی اللہ تعالیٰ کو غریق رحمت فرمائے، سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے لوگ مرنے کے بعد اتنا کہے کہ اچھا آدمی تھا، سبحان اللہ، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ ہاں واسطہ کارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاعر کہ وہ فاجر گیا، بلکہ عرش پر دھوئیں مچیں وہ مومن صالح ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گئے۔ اللہ کا انعام ہے کہ مرنے کے بعد کوئی اچھی الفاظ سے ہمیں یاد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے یہ اہتمام کیا اللہ ان کی سعی کو قبول فرمائے۔ میں آخری کلام کی چند اشعار پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ بڑی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں کان پکڑ کے سنو میرے بھائیو، میں کبھی بھی نخرے نہیں کرتا، میری عادت ہی نہیں ہے نعت خوانی کرنے میں نخرے، تو میں نہیں کرتا نخرے الحمدللہ، لیکن کبھی کبھی انسان تھوڑا ہو نا ڈسٹرب تو آپ مجھے تعاون فرمایا کریں۔ دیکھیں میں نے کوئی احسان نہیں کیا یہاں پہ آ کے، میرے رب کی رضا یہی تھی کہ میں آؤں۔ آپ یقین کریں کہ واللہ باللہ تاللہ للہ بات کر رہا ہوں، کل محفل تھی کراچی میں جس میں نے کہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو، میں نے پروگرام کینسل کر دیے اور میری طبیعت کافی دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، تو اب مجھے 2-4 دن مل جائیں گے میں آرام کروں گا۔ میں نے یہ کہا تھا، ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ کہہ تو گیا ہوں لیکن 4 دن میرے گزریں گے کیسے، نہیں سمجھا؟ الحمدللہ نعت خوانی بن گئی ہے ہماری غذا، یہ ہماری نشہ، یہ جب تک ملتا نہیں نا اٹھتے ہی نہیں۔ میں آپ کو یقین نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ کی بات کر رہا ہوں، میں یہ لفاظ ہی نہیں کر رہا، طبیعت کتنی بھی خراب کیوں نہ ہو نعت خوانی کرتا ہوں صحیح ہو جاتا ہوں۔
اللہ کا شکر ہے یہ الحمدللہ. اس ذکر میں ٹھیک نہیں ہے تو کہاں ٹھیک ہوں گے یار؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس ذکر کا ادب دیتا ہوں، یہ ذکر ہمارے اترے. تو میں بڑی مدد کے ساتھ ایک کلام پیش کر کے انشاءاللہ پھر اجازت چاہوں گا. بات بڑی کمال کی ہے مظفر وارسی نے کہ تو امیر گرم میں فقیر عجم، تو امیر گرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو عطا ہی عطا، تو عطا ہی کجا تو حقیقت کا میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہی تو کھوجا من کھوجا، تو کھوجا من کھوجا، تو کھوجا من کھوجا، تو کھوجا من کھوجا. ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، تصور مجھے تھام لے، آئے تیرا تصور مجھے تھام اے میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. اور یہ عشق بھرا شعر ہے، عشق بھرا. تو گئے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے 400، کعبہ عشق تو میں تیرے 400، کعبہ عشق تو کعبہ دل بھی تو، ساڈا دل بھی تو، دلدار بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نال عرشاں دا مہمان بھی تو، تے میں مکتی گل مکا دیوا، ساڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، ساڈا کعبہ عشق تو، تیرے 400 کعبہ عشق تو، کعبہ عشق تو، میں تیرے 400، تو اثر میں دعا، تو کھوجا من کھوجا، تو کھوجا من کھوجا. ابر نور، محفل ابر نور. اور یہ میں نے آج دیکھو، میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے، میں بڑا الحمدللہ سمجھدار ہوں. کئی لوگ ایسے ہیں دور دراز میں جو چاہتے ہیں کہ میں آؤں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایزی اپروچ نہیں ہوتا تو مشکل ہو جاتی ہے. لیکن میں نے آج یہ نیت کی آپ لوگوں کی محبت کو دیکھ کر، اس کو دیکھ کر نہیں، محبت دیکھ کر، کہ انشاءاللہ نیکسٹ جو پروگرام کروں گا نا، تو میں ایک ہی پروگرام کروں گا اس دن، اور جلدی آؤں.
کیونکہ میں سمجھتا ہوں دور دراز علاقوں میں اتنی لمبی لمبی محفلیں مشکل ہو جاتی ہیں، اور میں بھی اس کے حق میں نہیں ہوں، اتنی لمبی لمبی محفلیں میں حق میں نہیں ہوں، اور میں محفلیں تقریباً ہماری اب ایسی ہو گئی ہیں جو وقت پہ ختم ہو جاتی ہیں، سوائے چند ایک محفلیں رہ گئی ہیں جو بڑی محفلیں ہیں جو لمبی چلتی ہے۔ میں کافی عرصہ ہوا میں نے وہ محفلیں چھوڑ دی جو 3 بجے تک چلتی رہتی ہیں، بس اوقات کبھی سال میں 2-4 محفلیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ میرا ارادہ ہے، اللہ مجھے ارادے پر ثابت قدمی رکھے، تو انشاءاللہ محفل ابر نور یہ انشاءاللہ ہوا کرے گی ہر سال، اور انشاءاللہ وقت مناسب پر ہوگی اور وقت مناسب پر ختم ہوگی، اور میری کوشش پوری ہوگی کہ میں اس دن کوئی اور محفل نہ کروں اور سیدھا یہاں پہ آؤں۔ جی قبول کرو گے؟ اللہ ہماری محبت سلامت رکھے، آمین۔ میرے آقا کی آل سے جتنی مجھے محبت ہے نا وہ میرے سرکار جانتے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے، انہی کی صدقے میں انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 2 شعر، اس کے بعد اب یہ آپ نہ بولیں گے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ، النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، هو ينال البركات كل من صلى عليه، هو ينال البركات كل من صلى عليه، النبي حاضرين اعلموا علم اليقين، النبي حاضرين اعلموا علم اليقين، أن رب العالمين أول من صلى عليه، أن رب العالمين وجب صلى عليه، الله 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 قولوا الله 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 الله، کعبے کے بدر تجا تو پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر تجا تو پہ کروڑوں درود، بک شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ، تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم و تم، رزق کے قاسم و تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، سب آپس سے شافی و نافی و تم، کافی و وافی و تم، شافی و نافی و تم، کافی و وافی و تم، درد کو کر دو دوا، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، شافی و نافی و تم، کافی و وافی و تم، کر دو کرونا دفع، کر دو کرونا دفع، کر دو کرونا دفع، تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ، کس نے مدینے جانا او جس نے مدینے جانا، کر لو تیاری کرنے کو بولا میں نے، کھڑا ہونے کو بولا، ابھی تو بیڑے میں بیٹھنا ہے نا، سارے بیٹھو، ایسے نہیں کرتے، ہاں آپ بیٹھیں گے نہیں تو قرآن داری کیسے ہوگی؟ میرے بیٹا بیٹھ جاؤ،
بہ جاؤ جی، پیچھے پیچھے ہو کے سارے بہ جاؤ. آپ بھی بیٹھ جائیں ہاں پیچھے جی جو سب موبائلوں بیٹھ والے. جائیں، سب بیٹھ جائیں. حاجی صاحب بیٹا بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. کس نے مدینے جانا ہے؟ جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا مدینے والا، بیڑا مدینے والا، لیلا میں اتاریاں، بیڑا مدینے والا، لیلا میں اتاریاں. حاجیاں نے اٹھ سویرے بے کے روزے دے نیڑے، رو رو کے سونے گے عرضاں گزاریاں، جس نے مدینے جی بھائی نام ہے محمد ظفر صاحب اور ان کے والد کا نام ہے محمد حیات. محمد ظفر ولد محمد حیات، پیشانی پر زخم کا نشان ہے، اور یہ مکان نمبر 65 بلاک 2 جوہر آباد. نہیں اے ظفر نہیں ہے، نہیں ظفر ظفر آپ ہوئے آقا گھر کار نہیں کار جب محفل جگہ تو بیٹھ نہ جی اے نہیں ہوگا کتے وہ سلیمن ٹو ہی بنی ہے نظر نہیں آندے بس نہیں اب فون مت کرنا نا ہاں ایسا نہیں پھر کر دیں اعلان ایک دفعہ. ہاں ادھر سے کیا نہ ہوا اور ادھر سے کچھ نہ ہوا. آواز کرم دیتے ہی رہے، تھک ہار گئے لینے والے. جس نے مدینے جانا جانا ہے یہ بات میں کن لفظوں میں سمجھاؤں کسی کو کہ اب خواب کے عالم میں بھی بیدار ہیں آنکھیں. چلے بھئی آ گیا ظفر تو بلا گیا. آؤ جی آؤ جی. 3 تک آ جائے تو ٹھیک ہے، 1 2 سوا 2 آگے سرکار کتھے رہ گئے تھی؟ دوسرے خوش نصیب کا نام، نوجوان کا نام ہے خاور حبیب ولد نور عالم. خاور حبیب ولد نور عالم. اچھا بھائی ذرا دیکھو وہی ہے نا، ذرا اسٹیج سے بھائی جان ایسے بھی ایسے بھی پتہ کیا اگر سٹیج گر گیا نا تو بڑا نقصان ہوگا، آپ کی مہربانی سٹیج سے اتر جائیں مہربانی. 2 ہو گئے جی ماشاءاللہ. یہ 2 پکڑو جی اور یہ تیسرا خوش نصیب پتہ نہیں کون ہوگا. کس کو لگتا ہے کہ میرا ہوگا؟ کس کو لگتا ہے کہ میرا ہوگا؟ اس پر ایک شعر ہے، ہر ایک کتنا میرے ہیں. حسن کی جان وہ اس وسعت کرم پہ نثار کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے. سلام کریے صاحب. کون صاحب ہے بھائی؟ ماشاءاللہ. یہ سلطان خان صاحب ہیں اور والد صاحب کا نام چانن خان ہے.
یا جمن چانن سلطان خان ولد چانن خان. سلطان خان دا چانن خان. بھائی بیٹھو یار, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر, ایک دفعہ بندہ آن دے. وہ ایک شعر ہے بیٹھ جاؤ. کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ دیکھا. اس کو پنجابی میں کیسے پڑھیں گے؟ اس شعر کو ٹھیٹھ پنجابی میں پڑھ جاتا. وہ آئے کٹی انہاں تے میر نے دیکھا, پھر اس تو بعد چراغاں چانن نہ رہا. چانن خان نہیں ہے چل. ہاں جی ہے چانن جی. سلطان خان ولد چانن خان ہے. چلو کوئی بات نہیں. تیسرا پھر نکال رہے ہیں جی. بسم اللہ. محمد بلال کون ہے یہاں پہ؟ محمد بلال کون ہے یہاں پہ؟ جتنے بلال ہیں. اچھا آپ بھی ہیں, اور کون ہیں؟ بس آپ بھی ہیں, دو. آپ بھی ہو بلال, ادھر آؤ. اچھا آپ کے والد صاحب کا نام یوسف ہے؟ اچھا وہ بلال کون ہے جس کا نام والد صاحب کا یوسف ہو؟ کدھر ہے بھائی؟ ولد یوسف. یوسف ہاں جی ولد یوسف. چشمے پہنے چشمے سے نہیں, چشمے پہنے سے چشمے والا ہے. چشمے والا تو نہیں کوئی ہے. آپ لگتے تو نہیں ہو. ماشاءاللہ مبارک مبارک مبارک. اچھا اب ایک دعا پڑھ لو. ایک دعا پڑھو سارے مل کر ایک دعا پڑھو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ محفل کے اختتام پر اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو وہ محفل کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ابھی انشاءاللہ دعا بھی ہوگی, جو کچھ پڑھا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی ہدیہ بھی حصال کریں گے. چند اشعار دو تین شعر کے لیے سلام کے لیے آپ پڑھیں. بڑی مصطفیٰ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام توقا والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام, تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین پروردگارہ بادشاہ بندہ نوازا, تیرے کرم سے ہم یہاں آ کر جمع ہو سکے, نعتیں پڑھ سکے, سن سکے, اہتمام کر سکے. تیرا کرم ہے, تیری طاقت ہے یا اللہ, تیری عطا ہے. ہمارا آنا, آ کر ذکر کرنا, سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب کریم پروردگار عالم 800 مرتبہ قرآن شریف کا تحفہ, سورہ یاسین 500 مرتبہ, سورہ ملک 500 دفعہ, سورہ مزمل شریف 500 دفعہ, درود پاک 1,00,000 مرتبہ. جامعہ اسلامیہ مہریہ شہزاد ٹاؤن جوہر آباد کی طرف سے. یا رب کریم اس کے علاوہ
سورہ رحمان جو ہے وہ 41 بار پڑھی گئی، 6 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا گیا، 5 مرتبہ یاسین شریف، 6000 دفعہ استغفار کلمہ شریف، 3000 دفعہ درود تنجینا شریف 100 مرتبہ۔ اے اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم تو حساب کتاب رکھنے والے ہیں، اللہ ہمیں تو گن گن کے پڑھے ہیں، یا اللہ تو اپنے کرم سے قبول فرما لے، یا اللہ ہم نے تو گن گن کے دیا، تو گن کے نہ دے، بے حساب ہمیں اس کا ثواب عطا فرما۔ اس کا ثواب ہمارے عمل ناقص کے مطابق نہیں بلکہ اپنے کرم کے شان نشان عطا فرما، جو ثواب تو عطا فرمائے اس کا ثواب ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں تحفتاً عدیتاً پیش کرتے قبول فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل تمام انبیاء اکرام، تمام صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، ائمہ، مجتہدین، مفکرین، مبلغین، محققین، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردِ نقشبند تمام کی بارگاہ میں نظر کرنے قبول فرما۔ بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پاک رشتہ دار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات، شہزادے شہزادیاں، بالخصوصیت کائنات کی بارگاہ نظر کرتے ہیں، امام حسن امام حسین کی بارگاہ نظر کرتے ہیں، تمام ہی تابعین بالخصوص سیدنا اویس قرنی کی بارگاہ نظر کرتے ہیں، تمام ہی ائمہ کرام بالخصوص ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ نظر کرتے ہیں، فرما تمامی اولیاء کاملین بالخصوص ہمارے پیارے غوث پاک کی بارگاہ نظر کرتے ہیں، فرما پیارے غوث پاک کے صدقے طفیل جملہ اولیاء کاملین بالخصوص داتا علی حجویری، سیدنا خواجہ غریب نواز، قطب بختیار کاکی، فرید الدین بن شکر نظام الدین اولیاء، عبداللہ شاہ غازی، نور علی شاہ، قطب عالم شاہ بابا، سیدنا سلطان شیخ، سلطان باہو، اور تمام تیرے نیک بندے بندیاں دنیا سے تمام کی اللہ کو اس کا ثواب پیش کرنے کو فرما۔ بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت جتنی بھی دنیا سے رخصت ہوئے تمام کی اللہ کو، اور بالخصوص اس محفل کے بانیان میں سے جو انتقال کر گئے، چغتائی صاحب رب کریم ان کو بھی یا اللہ، اور جتنے بھی جو یہاں موجود ہیں، جن کے حسین شاہ صاحب کے والدین، ہمارے والدین، یا اللہ جو یہاں موجود ہیں، جتنے بھی رشتہ دار عزیز اقربا اس دنیا سے رخصت ہوئے تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، تمام کی بخشش فرما دے رب کریم، اور جو بخشے ہوئے ہیں رب کریم ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے صدقے میں ہماری بخشش فرما دے، ہمیں ایمان پر استقامت دے، ہمارے ایمان کی یا اللہ تو حفاظت فرما، جان مال آل اولاد علم عمل دین عقل عزت آبرو کی حفاظت کر، اور اس میں برکت عطا فرما، کسی کا محتاج نہ کر، ہر غم سے مصیبت سے بلاؤں سے یا اللہ کرونا سے وباؤں سے ہمیں محفوظ فرما، اور جو ہمارے بھائی بہن اس مرض میں مبتلا ہیں انہیں شفا دے، یا اللہ انہیں شفا دے، اس مرض کو یا اللہ پوری دنیا سے بالعموم اور پاکستان سے بالخصوص دفع فرما دے، یا اللہ یا رب کریم تیری رحمتیں ہمیں چاہیے تو اپنی رحمت کی بارش عطا فرما، رحمت کی بارش عطا فرما، تیری رحمت کی بارش ہوگی یہ ساری بلائیں دھل جائیں گی نکل جائیں گی، اے اللہ کرم فرما دے، یا اللہ پروردگار عالم جو مقروض ہیں انہیں بارک قرض سے خلاصی عطا فرما، جو بہنیں بچیاں کواری ہیں رب کریم ان کے نیک صالح رشتے نصیب فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں خیر کے ساتھ اولاد نصیب فرما، اور جن کی اولاد نرینہ نہیں رب کریم تو انہیں خیر کے ساتھ اولاد نرینہ نصیب فرما، تو نے ہمیں بچے دیے ہیں بچیاں دی ہیں، اللہ رب کریم ان کے مقدروں کو اچھا کر، ان کی خوشیاں دکھا، ان کے غموں سے بچا، یا اللہ ہر والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھا، بچوں کی خوشیاں دکھا، ہماری گھروں میں برکت دے، یا اللہ وسعت بھی دے اور برکت بھی دے، سخی بھی کر غنی بھی کر، ہمیں بخل سے بچا، یا اللہ ہمیں کنجوسی سے بچا، ہمیں سخاوت کرنے والا بنا، یا اللہ غریبوں کا خیال رکھنے والا بنا، رمضان کی آمد ہے یا اللہ رمضان کا استقبال نصیب فرما، پورے روزے رکھنا نصیب فرما، یا اللہ زکوٰۃ بھی صحیح طرح سے ادا کرنا نصیب فرما، صدقہ و خیرات کرنا نصیب فرما، تیری راہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اور رب کریم ہمارے شاہ صاحب اور جتنے بھی منتظمین ہیں، اے رب کریم تیری قسم تو جانتا، میں نہ نام جانتا ہوں نہ شکلیں جانتا ہوں، لیکن اللہ تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، تو ان کے نیتوں بھی جانتا ہے، اللہ ہماری نیتیں بڑی کھوٹی ہیں، اپنے کرم سے اس کو کھری فرما دے، وہ کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور رب کریم ہمیں ہر سال تیرے محبوب کا میلاد منانا نصیب فرما، یا اللہ یہ محفل ابر کرم یا رب کریم ہر سال منعقد ہو، اور جس طرح ذوق و شوق سے منعقد ہوئی اس میں اور بڑھ چڑھ کر ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، ہم جانتے ہیں اللہ جہاں تک تیرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہ سال بھر برکت رہتی ہے، ہم نے یہی سنا بزرگوں سے کتابوں میں پڑھا کہ جہاں ایک مرتبہ سال میں میلاد ہوتا ہے سال بھر وہاں برکت رہتی ہے،
یا اللہ ہمارے اس یقین کی لاج رکھ، ہمارے اس گمان کی لاج رکھ، اور یا رب کریم ہمیں سال بھر یہاں برکت نصیب فرما، جو بھی آئے رب کریم اس برکتوں سے مستفید ہوں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ سب اس کا خیال کیجئے، اور کسی کو شوق نہیں ہے اس طرح ہاتھ نہ ملانے کا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ سمجھ جایا کریں، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اپنا احتیاط کریں، آپ بھی احتیاط کرنا اچھی بات ہوتی ہے۔ آپ نے محبت دی، سنا آپ نے، آپ کا بہت شکریہ۔ اس پوزیشن میں بھی آپ نے سن لیا، آپ نے قبول کر لیا، آپ کی مہربانی۔ السلام علیکم۔